نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین اکرام، ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ آج رشتوں کے کامیاب نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ ہر گھر میں دیکھیں لڑائی جھگڑا ہے، فتنہ فساد ہے، کوئی گھر ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس کے اندر سکون ہو اور میاں بیوی کا آپس میں اتفاق اور محبت ہو، الا ماشاءاللہ اکثریت کے اندر یہی ہو رہا ہے اور ہم اس کی وجوہات کو نہیں سمجھ رہے۔ تو وجوہات بیان ہو رہی تھی، دو وجہ میں نے آپ کو عرض کی تھی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کا میاں بیوی کا دینی علوم سے بالکل ناواقف ہونا، شریعت سے ناواقف ہونا، یہ ایک اس کی بڑی وجہ تھی، یہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ عرض کی۔ اور دوسرا ہمارا رشتے کا غلط انتخاب کرنا۔ جب رشتے کا غلط انتخاب ہوگا تو اس کے اندر بھی پھر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، وہ بھی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی یہ بات۔ اور تیسری وجہ آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ہماری شادی کا، رشتے کا جتنا بھی معاملہ ہے، جتنا بھی وقت ہے، اس کے اندر گناہوں کی کثرت کا ہونا۔ دیکھیں، دو میاں بیوی دونوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور شادی کے دوران آپ دیکھ لیں منگنی سے لے کر رخصتی تک درمیان میں سوائے آپ کو خطبہ نکاح کے اور ایجاب قبول کے علاوہ آپ کو کوئی کام شریعت کے مطابق نظر نہیں آئے گا۔ کام سارے وہ کریں گے کہ جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، جس پر دنیا آخرت کا نقصان اور خسارہ ہے، وہ سارے کام کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون آ جائے۔ تو یہ ہمارا خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح سے کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا۔ تو سکون، گھر کا سکون، میاں بیوی کا پیار محبت، آپس میں اتفاق اتحاد، اس کے لیے ایک بنیادی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق یہ کام ہونے چاہیے۔ دیکھیں آپ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، جس مسلمان نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس نے اسلام کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اسلام کے سارے احکامات اس کی طرف لازم ہو گئے۔ جس نے نہیں پڑھا اسلام کا حکم اس کی طرف نہیں جاتا۔ ہم نے یہ کلمہ بھی پڑھا، نبی علیہ السلام کی محبت کا بھی دعویٰ ہے، اسلام اور ایمان کا بھی دعویٰ ہے، لیکن ہمارے سارے کے سارے کام وہ ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا۔
جو اس کلمے کے خلاف ہیں، جو ہمارے نبی کے خلاف ہیں، ہم ان لوگوں کی نکالی کرتے ہوئے، ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہوئے ہم سارا اپنا غمی خوشی ان کے مطابق کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ بھائی جب ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم نبی رحمت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم نے ان کو اپنا نبی اور رسول مانا ہے، ہم نے ان کو اپنا پیشوا مانا ہے، ہم نے ان کی اقتداء کا وعدہ کیا ہے۔ ہم نے جب کلمہ پڑھا تو وعدہ کر لیا شریعت کے احکامات کا۔ تو اب ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی تو مسلمان ہے، تیرے کام وہ ہوں گے جو تیرے نبی نے فرمائے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس طرح بالکل آزاد، جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، جس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ ہاں، ہم بغیر مالک کے نہیں ہیں، ہمارا مالک ہے، ہمارا نبی ہے، ہم نے اس کے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ بات سمجھے، جانور نہیں ہے کہ کھل گیا ہے، رسی کھل گئی ہے، جدھر مرضی بھاگے دوڑے گائے، ہاں کھائے پیے جو کرے، ایسا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں۔ ہمارے سارے کے سارے کام اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس کا کوئی بھی کام اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، اس کے سارے کام اللہ اور اللہ کی رسول کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ قید خانے میں ایک بندہ گیا، وہاں پر اس کا اپنی مرضی نہیں ہوتی، کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ جیل والوں کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے وہ کھلائیں گے کھائے گا، جیسے پلائیں گے پلائے گا، جب سلائیں گے سوئے گا، جب جگائیں گے جاگے گا۔ تو ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو ہم بے مہار نہیں ہیں کہ جو مرضی ہم کریں، ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ ہاں جنت کافر آزاد ہے، فرمایا نا وہ جنت الکافر آزاد ہے، بھائی گھومے پھرے کھائے پیے جو دل کرتے کرے۔ آخرت میں اللہ اس کو ایسا پکڑے گا ایسا پکڑے گا، فرمایا کہ اس جیسی پکڑ کوئی نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، پھر اللہ ایسی پکڑ کرے گا کہ اس جیسی پکڑ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر آزاد ہے، اپنی مرضی کرے، کھائے پیے، ہاں ناچے گائے جو دل کرتے کرے۔ تو وہی ہماری سب سے پہلی خطا یہ ہے کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا، ہاں محبت کا دعویٰ نبی سے کیا، اور ہم نے شریعت کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کیا، اپنے آئی ڈی کارڈ کے اندر بھی مسلمان لکھا، ہاں جی گھر کا بھی کہتے مسلمان کے بچے ہیں، لیکن ہم نے نقل کی ہے کفار کی، ہندوؤں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ہم نے ان کی نقل کی ہے، ان کے پیچھے چلے ہیں۔ اور بھائی ہمارا دین اتنا یتیم تو نہیں ہے کہ اس کے اندر ہمارے خوشی غم کا طریقہ نہ بتایا گیا ہو، ہر بات کو بتایا گیا ہے۔ اس شریعت نے یہ بھی بتایا ہے تو نے کھانا کیسے ہے، تو نے بیٹھنا کیسے ہے، تو نے اٹھنا کیسے ہے، تو نے چلنا کیسے ہے، تو نے ہنسنا کیسے ہے، تو نے رونا کیسے ہے۔ اس شریعت نے چھوٹی بات سے لے کر بڑی بات تک بتائی ہے، یہاں تک بتایا گیا استنجا کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، تیرے نبی نے کھایا کیسے، تیرے نبی نے پیا کیسے، سب کچھ اس شریعت نے بتایا ہے۔ کوئی کائنات کا آپ کو مذہب ایسا نہیں نظر آئے گا جس نے ہر بات کو بتایا ہو سوائے اسلام کے۔ لیکن آج ہم اسی اسلام سے بیزار ہیں۔ تو بھائی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلا کام جب ہم نے شادی کرنی ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کے رسول کی مرضی کیا ہے، کیا کیا احکامات ہماری طرف لاگو ہو رہے ہیں۔ اور دوسری ایک بات آپ دیکھیں کہ جب ہمارا کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب عید آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ عید والے دن نہ کہتے ہیں یار بس سب کو خوشیاں بانٹو، کیا کرو؟ یہی ہوتا ہے نا، یہی کرتے ہیں نا۔ بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، ملازموں کو عیدی دی جاتی ہے، کپڑے دیے جاتے ہیں، غریبوں کو دیا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے، رشتہ داروں کا، یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے نا۔ یار خوشی کا دن ہے، کسی کی خوشی برباد نہ ہو۔
یہی بات ہے نا. شادی آ گئی تو شادی کے اندر کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ ہم سے کئی سالوں سے ناراض ہوتے ہیں، ہم ایک کی منت کرتے ہیں، دوسرے کی منت کرتے ہیں، یار جاؤ اس کو منا لو، ہماری خوشی کے اندر شریک ہو جائے. جرگے کرتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں، منتیں کرتے ہیں ہم جا کر کہ یار ہماری خوشی کے اندر سب کو شریک ہونا چاہیے. یہی بات ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ جس ذات نے یہ خوشیاں دی ہیں اس کو اسی وقت ہم ناراض کر رہے ہوتے ہیں. عین اسی وقت میں جس وقت ہم سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عین اسی وقت میں اس ذات کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں جس نے یہ ساری خوشیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں. دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت کے اندر. تو اور میں کیا تھے یار؟ ذرا سوچ تو صحیح نہ. ذرا کیا تھے ہم؟ اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فرمایا کہ انسان کیا تیرے اوپر ایسا وقت نہیں آیا کہ تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی؟ آپ دیکھیں نا، آپ نہیں پیدا ہوئے تھے، میں نہیں پیدا ہوا تھا، ہمارا کوئی ذکر تھا؟ ہمارا کوئی رشتہ تھا؟ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے نا تو ہمیں کوئی کسی نے نہ کسی نام سے پکارا، نہ کوئی چاچو، ماموں، خالو، والد، والدہ، کوئی بھی نہیں تھا اس وقت. ہمارا قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی ہم. پھر اللہ نے انسان کو جب وجود بخشا تو کیسے بخشا؟ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. فرمایا کہ انسان پھر تجھے ہم نے نطفے سے پیدا کیا، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. پھر تجھے دیکھنے والا بھی بنا دیا، تجھے سننے والا بھی بنا دیا. اب رشتے قائم ہو گئے، اب والدین آ گئے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ چاچو ہے، یہ خالو ہے، یہ ماموں ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے. رشتے سارے قائم ہو گئے. پھر اللہ کے اس احسان کو تو یاد کرنا چاہیے کہ تو تھا ہی کچھ نہیں، تجھے بنا دیا ہے. پھر تجھے عقل عطا فرمائی، آنکھیں کان تجھے عطا فرمائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ دہر کے اندر ایک اور بات فرمائی. فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. فرمایا انسان پھر تجھے ہم نے رستہ دکھا دیا ہے، اصل بات تجھے بتا دی ہے تو نے کرنا کیا ہے. اب تیری مرضی ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. چاہے تو میرا شکر گزار بن جائے، چاہے تو میرا نافرمان بن جائے. لیکن شکر گزار کا مرتبہ الگ ہوگا، نافرمان کی جگہ الگ ہوگی. اللہ نے ساتھ ہی آگے فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. فرمایا کہ جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، فرمایا ان کے لیے ہم نے زنجیریں بنائی ہیں. ہاں، ان کے لیے زنجیریں بنائی گئی ہیں، جہنم بنایا گیا ہے، اس کے اندر دھکا دیا جائے گا ان کو. اور جو میری مان کے چلے اِنَّ الْأَبْرَارَ یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. فرمایا کہ جو میری مان کے چلنے والے ہیں، میرے ابرار ہیں، میرے نیک بندے ہیں، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. فرمایا وہ ایسے جاموں سے پلائے جائیں گے جس کے اندر کافور ملا ہوا ہوگا. اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے اس کے اوپر. ایسے بھرے ہوئے پیالے کو نا کاسا کہا جاتا ہے، کاس. اور اس کے اندر کافور ملا ہوا ہوگا جس کی خوشبو سے اس کے پورے انسانی جان جو ہے نا، پورا روح اس سے آباد ہو جائے گا، خوشگوار ہو جائے گا. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ ایک پیالے میں دے دیا بس بات ختم ہے، اللہ نے اس کو دیا، ہاں ایک پیالے دے دیا، مٹکا دے دیا، نہیں. فرمایا عین یہ تو چشمے ہوں گے. اور فرمایا یہ بھی نہیں کہ ایک جگہ پر ہوں گے. فرمایا یفجرونها تفجیرا، جس طرح سے جی چاہے نہریں نکال لینا اس سے. یہ خوشبوؤں سے بھرے ہوئے جام جو ملیں گے نا، یہ چشموں کی صورت میں ملیں گے. اب انسان کو اختیار دیا گیا کہ تو چاہے تو نیک بن جائے، چاہے تو بد بن جائے. نیک بنے گا جنت ہے، بد بنے گا جہنم ہے. نیک بنے گا میری رضا ہے، بد بنے گا میری ناراضگی ہے تجھ سے.
تو انسانی جو پیدائش ہے نا، اس کا میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے میں نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا نا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے ہم نے نطفے سے کیا بنایا؟ گوشت کا لوتھڑا، گوشت کے لوتھڑے فرمایا، پھر علقہ سے ہم نے مضغہ بنایا، مضغہ سے پھر ہم نے کیا کیا؟ فرمایا کہ پھر ہم نے ہڈی بنا دیا، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک اور ہی چیز بن گیا۔ تو یہ سارے معاملات سے جب انسان گزرا الگ ہی چیز بن گیا۔ اللہ نے فرمایا نا الم نخلقکم من ماء مہین، تیری اصلیت بتائی گئی ہے۔ کیا تجھے ہم نے حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ وہ پانی کے جو کپڑوں پر لگ جائے تو نجس ہو جاتے ہیں، جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، اس سے تجھے بنایا گیا ہے۔ آج جب دنیا میں آ گیا تو آگے میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو جو ذات پیدا کرنے والی ہے، سارے رشتے بنانے والی ہے، خوشیاں عطا کرنے والی ہے، عین اپنی خوشی کے وقت میں اسی ذات کو ناراض کیا جاتا ہے۔ سارے رشتوں کو راضی کیا، پیدا کرنے والے کو ناراض کر دیا۔ اور یار کبھی سوچا کریں آپ، کبھی ایسا موقع ہو نا، کبھی وفاؤں کو جفاؤں کو دیکھا کریں۔ ہمارے نبی آئے نا، آئے آ کر انہوں نے یار کیا کیا ہمارے لیے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جس نبی کا دل دکھا رہے ہیں اپنی خوشی کے موقع پر، ہم نے ڈول والے کو بھی راضی کیا ہے، میراثی کو بھی راضی کیا ہے، ہم نے نائی کو بھی راضی کیا ہے، ہم نے چھوٹے بڑے سب کو راضی کیا ہے۔ ناراض کس ذات کو کیا ہے؟ جو دو جہاں کی جان ہے، اس ذات کو ہم نے ناراض کر دیا ہے۔ کیا کیا نہیں کیا ہمارے نبی نے ہمارے لیے؟ دن رات کی دعائیں دیکھیں، امت کے لیے دعائیں، جہاں پر دیکھیں ہمارے نبی ہمیں نہیں بھولے۔ اور جو حالات ہمارے ہیں نا، بدعا فرما دیتے، ہم میں سے کوئی بھی باقی نہ بچتا۔ طائف والوں نے پتھر مارے، لہو لہان ہو گئے اللہ کے پاک پیغمبر۔ آج جو حضرات حج عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا طائف کا سفر کتنا دور پڑتا ہے، پیدل سفر، ان پہاڑوں کے اندر، ان سنگلاخ وادیوں کے اندر، وہاں پر گئے، منت سماجت کر رہے ہیں، مان جاؤ یار۔ وہ بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں اور اللہ کے نبی لہو لہان ہوتے ہیں، بے ہوش پڑتے ہیں۔ اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے اللہ کہ کہہ دیں جا کے میرے پیارے سے، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ان سب کو کچل کے ختم کر دوں میں۔ فرشتے کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے، خود نہیں آئے۔ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ سارا ظلم آپ پر دیکھا گیا ہے، آپ اگر کہتے ہیں تو ان طائف والوں کو اللہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں مسل کے رکھ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد تیری رضا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر یہ لوگ آج نہیں مانے تو یا اللہ ان کی نسلوں میں سے کوئی مان جائے گا، ان کے اوپر عذاب نہ آئے۔ پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں یار، جو آپ کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتے ہیں ان کو بھی دعائیں ہیں۔ اس نبی کے ساتھ ہماری کیا وفا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ این جب اس وقت میں جب اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں تب سوچا کریں کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں قبر کے اندر بھی نبی علیہ السلام کا دکھایا جانا، پھر حشر کے اندر بھی، پھر وہاں پر دعائیں، پھر شفاعت صغریٰ، شفاعت کبریٰ، ساری اپنی امت کے لیے، مسلمان کفار کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں۔ لیکن میں آپ کو عرض کیا کر رہا تھا کہ بھائی اس وقت کے اندر ہم اپنے پیارے حبیب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں چند رشتہ داروں کی وجہ سے، یا نام نمود کی وجہ سے، یا محلے داروں کی وجہ سے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کی خوشی کا موقع ہوتا ہے اس وقت جیسے سب کو یاد رکھتے ہیں اپنے نبی کو بھی یاد رکھا کریں۔ اور یہ تو محبت کا تقاضا ہے نا، محبت ہے تو وہ نظر آئے گی۔ بھائی محبت چھپنے والی چیز نہیں ہے، اپنے نبی سے اگر محبت ہے نا وہ نظر آئے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ کہتے ہیں نا عشق اور مشق کبھی چھپتا
تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے والدین اولاد سے بڑھ کر نہ ہو، تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ یار اللہ کے نبی کی محبت اگر ہے، ایمان ہے تو نظر آنی چاہیے۔ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر دیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی جب آپ کی خوشی کا موقع ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، غمیاں ہوتی ہیں، اس وقت کے اندر اپنے نبی کو یاد کیا کریں، دیکھا کریں میرے نبی کا کیا حکم ہے یہاں پر۔ تو انشاءاللہ ہمارے یہ جو اختلافات ہیں نا گھروں کے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک بہت اہم بات آپ کو عرض کروں میں، خطبہ نکاح سنا ہے آپ حضرات نے؟ سنا ہے جی؟ نکاح کا خطبہ سنا ہے؟ سب نے سنا ہے؟ نکاح کے خطبے کے اندر 3 آیات پڑھی جاتی ہیں۔ کتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن کی؟ اور تینوں کی تینوں آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ نے پڑھی ہے۔ ان آیات کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ان آیات کے اندر اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ ہماری اس وقت دین سے دوری کی ایسی وجہ بنی ہے، اتنے دین سے دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان خطبوں کے اندر کیا پڑھا جا رہا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ دیکھیں دنیا کے لیے ہم انگریزی ایسی بولتے ہیں کہ انگریز بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کے قرآن کا ترجمہ، لفظی ترجمہ بھی نہ سیکھ سکے ہم، یہ محبت ہے ہمیں؟ پرواہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی سوچیں، غور کریں، اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ اس لیے نازل کیا ہے کہ غلاف میں بند کر کے الماری میں رکھ لیں؟ شریعت اس لیے نازل ہوئی ہے؟ اس کو سیکھتے تو صحیح نا، کم از کم عمل بعد والا کام ہے، عمل آ ہی جائے گا انشاءاللہ، لیکن سیکھو تو صحیح نا یار، پہلے لفظی ترجمہ تو پتا ہو۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کیا پڑھا جا رہا ہے پتا تو ہو نا، خطبہ پڑھا جا رہا ہے، نماز کا خطبہ ہے، جمعے کا خطبہ ہے، عیدین کا خطبہ ہے، نکاح کا خطبہ ہے، یہ تو پتا ہونا اس کے اندر پڑھا کیا جا رہا ہے۔ باتیں ہم بڑی فن خان والی کریں گے، پتہ ہمیں ایک ٹکے کا نہیں ہے۔ تو جب خطبہ پڑھا جاتا ہے ان آیات کو، آج قرآن کھول کر جائیں اپنے گھروں میں اور قرآن کھول کر ان کا ترجمہ دیکھیں، لفظی ترجمہ دیکھیں۔ بس آیات میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، جا کے تفصیل آپ نے دیکھنی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا حکم دیا، میں تب کیا کر رہا تھا، جب یہ مولوی صاحب یہ آیات پڑھ رہے تھے تب میں کر کیا رہا تھا۔ ایک آیت پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ موت تمہیں اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے مکمل فرما برداری، اسلام کا معنی ہی ماننا ہے، جو شریعت کا حکم آیا اس کو مانتے ہوئے تمہیں موت آنی چاہیے، بغیر مانے ہوئے، اس سے دور ہوتے ہوئے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں موت نہیں آنی چاہیے۔ دوسری آیت فرمائی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر اس سے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا کے اندر پھیلا دیے ہیں، اور فرمایا کہ اس ذات سے ڈرو جس کے وسیلے سے تم دعائیں کرتے ہو، اور رشتہ داروں کی حق کی کوتاہی نہ کرو۔ فرمایا بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔
اس میں بھی یہی کہا کہ ڈرو، پہلی آیت میں بھی کہا ڈرو، اور تیسری آیت سورہ احزاب کے آخری رکوع میں ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ اس میں بھی فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کیا کرو، بہت سیدھی کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیں تینوں آیتیں ہیں، تینوں میں ایک ہی حکم بار بار دیا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ جیسے شہر سے ڈرتے ہیں لوگ، سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں، ایسے ڈرنا نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات کی پیروی کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ آیات مولوی صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم کرتے کیا ہیں؟ آپ سب نے، اکثروں نے نکاح کیے ہوئے ہیں، جن نے نہیں کیے نکاح کی مجلسوں میں گئے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پہلے تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے، اپنے موج مزوں میں لگے ہوئے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، سنتے ہی نہیں ہے۔ اور جب جو سنتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جو سنتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کیا جا رہا ہے۔ اور کم از کم درجہ یہ تھا، یہ تو پتہ تھا کہ قرآنی آیات پڑھی جا رہی ہیں، شرافت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، انسان کا بچہ بن کے غور سے سنتا، نہیں بھی پتہ پھر بھی غور سے سنتا۔ ہم کیا اس وقت ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت کے اندر اس وقت اپنی گپیں چل رہی ہوتی ہیں، بے حیائی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اللہ سے ڈرو، ادھر سے دیکھو کام کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے قرآن کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق ہے یہ۔ دیکھیں اس وقت ہم کیا کیا کرتے ہیں، آپ سارے حضرات جانتے ہیں، میں تھوڑا تھوڑا آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ عام طور پہ جتنا ہم کہتے ہیں وی آئی پی بندہ ہے، ہاں بڑا مہذب بندہ ہے، ہاں یہ بڑا بندہ ہے، چودھری صاحب ہے، ملک صاحب ہے، بڑا بندہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے کھانے کے اندر، اس کی وہاں کی شادی کا نکاح کے ماحول کے اندر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اکثریت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی مرد عورتیں سب اکٹھے ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ جتنا وی آئی پی ہوگا نا اتنا ہی وہ بے حیائی کی طرف زیادہ، یہ یار یہ مطلب ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ لعنت ہے تمہاری ترقی کے اوپر کہ جس ترقی نے تمہیں ماں بہن کی عزت کرنا، جس نے تمہیں چھڑوا دیا ہے، جس نے ایک دوسروں کے رشتوں کی پہچان دور کر دی ہے، لعنت ہے ایسی زندگی پر یار۔ اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں، گانے باجے بج رہے ہیں، ہاں اور فل میک اپ کر کے عورتیں پھر رہی ہیں، بے حیائی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، سارے غیر محرم مرد عورتیں مکس۔ اس وقت ہم یہ مہذب، یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ مہذب بندہ ہے۔ اللہ سے خوف کرے، اللہ سے خوف کرے۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب تھا یہاں پر انسان کے بچے بن جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ پارلر والوں کا اللہ بھلا کرے، وہ جاتی کوئی اور ہے، آتی کوئی اور ہے۔ وہ ایک دوست نے سنایا کہ بیگم اس کی، کہتے ہیں وہ پارلر گئی، واپس آئی تو وہ ریسیو کر رہے تھے رشتہ دار عورتیں جو آ رہی تھی، تو اپنی بیوی کو کہتے چلیں بہن تھی اندر، کہتی ہے تیرا ستیہ ناس ہو، تیری بیگم ہوں میں۔ کہتے ہیں خدا کا واسطہ میں نے تو پہچانا ہی نہیں ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک مجھے سنایا کہ وہ ایک بندے نے نا پارلر والی کو، حقیقی واقعہ ہے، پارلر والی کو روکا اور کہنے لگی ہے بہن میری بات سنیں۔ کہتے کیا؟ کہتی ہے یہ خدا کا واسطہ ہے میک اپ اتنا کیا کرو، ہم کم از کم پہچان تو لیں کہ ہمارے والی کون سی ہے۔ جاتی تمہارے پاس کوئی اور ہے، آتی کوئی اور ہے۔ تو یہ بناوٹی حسن، یہ کیا حسن ہے؟ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ ایک بندے نے کہا نا کہ یہ جو ہے نا، یہ جو پارلر والے میک اپ جو ہے، یہ مرد کے پیسوں سے مرد کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، مرد کے پیسوں سے۔ تو بے حیائی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ اچھا جو بندہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ یار یہ تھوڑا سا مطلب شرم حیا والا ہے، نیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یار الگ الگ ہوں، مرد الگ عورتیں الگ۔
اچھا ان کے درمیان میں پردے آپ نے دیکھے ہیں کتنے کتنے ہوتے ہیں؟ سارا نظر آ رہا ہوتا ہے، ادھر والے ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر والے ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا پھر ویٹر اور دوسرے تیسرے غیر محرم وہ درمیان میں نہیں گھوم رہے ہوتے؟ یہ ساری بے حیائی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور پھر گروپ فوٹو لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات کیے جاتے ہیں۔ جب یہ کام ہمارے نکاح کے اندر ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس نکاح میں برکت آئے گی؟ اس نکاح میں برکت آئے گی؟ اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے اس کے اندر؟ یہ ہماری خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے رشتے کامیاب نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جب منگنی ہوتی ہے، آج کل تو بڑا ہی نظام بدل گیا ہے نا، پہلے پھر تھوڑی سی شرافت سے ہو جاتی تھی، آج کل منگنی کے لیے بھی حال بک ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، بہت اسراف کیا جاتا ہے، پیسے بہائے جاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فرمایا یہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے۔ جب شیطان کی پیروی کرو گے تو شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ اسراف کیا جا رہا ہے، غریب بندہ ہے دیکھا دیکھی وہ قرضوں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اور فرمایا نا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، اسراف کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ہم کر رہے ہوتے اور پھر وہ اس کی نحوست، وہ مصائب وہ سارے ہماری طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ جتنے کام ہم کرتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں گے، وہ ساری مصیبتیں بلائیں ساری لوٹ کر ہماری طرف آتی ہیں۔ یہی پیسے، یہ جو پیسے تھے نا جدھر یہ لاکھوں روپیہ فضول میں بہا دیا ہے اس نے، منگنی میں یوں لگ رہا ہوتا ہے جس طرح بندہ کہتا ہے دعوت ولیمہ چل رہی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے۔ اور یہ پیسے یار اگر آج دیکھیں جس طرح فلسطین کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے، کن مشکلات کے اندر ان کا گزارا ہے، وہ اللہ کے بندے اتنی مشکلات میں، وہ معصوم بچے، وہ عورتیں، وہ بوڑھے، وہ جوان، ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی درد نہیں ہے۔ یہ پیسہ ان مجبور مسلمانوں کو بیچ دیا جاتا تو کتنا اللہ کے ہاں ہمارا مقام بڑھتا۔ نہ بھیجیں یار، ان کو بھی نہ بھیجیں۔ یہی پیسہ اپنے غریب رشتہ داروں کو جن کے گھر میں، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بچیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں، شادیاں نہیں کر سکتے وہ بیچارے، ہاں کوئی ایسے جن کو کاروبار نہیں ہے ان کو کاروبار کھول کے دے دیتے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبیوں میں لگا دیتے، کتنا اللہ خوش ہوتا۔ یار نہ لگائیں، ادھر بھی نہ لگائیں، یہی پیسہ بچا لیتے، اپنے اوپر لگاتے، اپنے بچوں پر لگاتے، اپنے گھر پر لگاتے، اپنی خوشحالی پر لگاتے، کتنا فائدہ ہوتا۔ لیکن نہیں، ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی قرضوں کے اندر پھنس جائیں گے، لیکن ادھر اسراف کریں گے ہم۔ تو بھائی جب نکاح کریں، شادی کریں تو اس کے اندر ان باتوں کا بہت دھیان رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ برکت والا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر وزن کم ہو، بھار کم ہو، جس کے اندر مشقت کم ہو۔ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے۔ مشقت کیا مطلب؟ اس کے اندر زیادہ ان چیزوں کا کوئی ان کا معنی ہی کوئی نہیں ہے جو ہم خرچے کر رہے ہوتے ہیں۔ مشقت کے اندر، انتہائی مشکل کے اندر ہم نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نکاح کیا، آپ دیکھیں نا کتنی سادگی اور کتنا ایمان تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نکاح کے اندر نا آپ نے ایک بکری ذبح کی تھی نکاح کے ولیمے کے اندر، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوا تھا۔ اور ایسے بھی آپ کو نکاح ملیں گے کہ نبی علیہ السلام نے نکاح کیا اور صحابہ کو کہا کس کے پاس کیا کیا چیز ہے، جو جس کے پاس ہے لاؤ، اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، یہ ولیمہ ہے۔ صحابہ خود لے کر آئے گھر، کسی کے پاس کھجور ہے، کسی کے پاس کیا، لا کر ایک دسترخوان پر رکھا، چمڑے کے دسترخوان بچھائے اور کھا لیا، بس بات ختم۔ یہ برکت والے نکاح تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار صحابی ہیں، جانتے ہیں آپ حضرات کتنے مالدار صحابی ہیں؟ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے دیکھا کہ کپڑوں کے اوپر نا رنگ لگا ہوا ہے، خوشبو ہوتی تھی رنگ والی، شادیوں کے موقع پر لگائی جاتی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ
خوشبو لگی ہوئی ہے، رنگ لگا ہوئے، خیر ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے شادی کی ہے۔ ایک محلے میں اللہ کے رسول بھی رہ رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی رہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اب پوچھنے پر پتہ چل رہا ہے کہ شادی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، فرمایا کہ ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری ذبح کر دے۔ اب مجھے بتائیں، یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ آپ کو اور بھی عرض کر دوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی قریبی یا کوئی یار دوست اگر شادی کا نہ کہے، اس کے ساتھ پکی ناراضگی، اب سالوں تک بات چیت نہیں ہوگی۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، ہماری اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا صحابہ کو نبی کے ساتھ زیادہ محبت تھی؟ بتائیں یار جو آپ کا تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، جو رات کو جا کر گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے، کب اللہ کا رسول باہر نکلے گا ہم ایک نظر دیکھیں گے؟ ہم میں سے کسی کو اپنے بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقربا کے ساتھ اتنی محبت ہے؟ کائنات میں اتنی محبت کسی نے کسی سے نہیں کی جتنی صحابہ نے نبی سے کی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو ان سے نکاح پڑھواتے، ان کو دعوت کے اندر شریک کرتے یا اور کچھ کرتے بتایا تک نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے نا۔ اور ہم لوگ، میں کہتا ہوں یار کہ اگر کوئی بتائے ٹھیک ہے، کسی کا موقع ہے تو بتا دے، کہہ دے، چلا جائے، نہیں ہے تو نہ جائے، نہ بتائے، کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کے اکثر آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی۔ اچھا فوتگی کا بھی اس طرح کا معاملہ ہے ہمارا۔ اگر کوئی بندہ کسی کی فوتگی پر نہ گیا نا تو اس کے ساتھ پکا تعلق ختم، رشتے ناتے ختم، یاریاں دوستیاں رشتہ داریاں سب ختم۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوا، بعض صحابہ جو رات کو فوت ہوئے، دوسرے صحابہ نے ان کو غسل کفن کیا اور رات کو ہی دفنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تک نہیں۔ آپ سے زیادہ بڑی ہستی کون سی تھی کہ جن سے جنازہ پڑھواتے، جن سے دعائیں لیتے؟ نبی علیہ السلام کو دوسرے دن پتا چلا، یا رسول اللہ ہم نے کہا رات کو آپ کو تکلیف ہوگی، اس وجہ سے نہیں بتایا۔ آپ گئے قبر پر جا کر دعا کر دی، ناراض ہوئے۔ تو یہ تکلفات جو ہیں نا، یہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ شریعت کے اندر بڑی سادگی ہے، سیدھا پن ہے۔ یہ تکلفات ہم نے خود اپنے اوپر لازم کر دیے ہیں۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح کے اندر گناہوں کی جو کثرت ہے، ہماری منگنی سے لے کر رخصتی تک جو گناہوں کی کثرت ہے، وہ ہمارے رشتوں کو کامیاب، وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ ہمارے رشتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بچی یہ خوشحال ہو، ان کی زندگی اچھی ہو، تو یہ جو باتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، جس طرح پچھلے 2 جمعے گزرے ہیں، یہ جمعہ گزرا، ان باتوں کو نوٹ کریں، غور کریں، سنیں اور عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کی مثال بن جائے گا، گھر کے اندر سکون ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج کیا کرنا ہے؟ آج کیا سیکھا ہے؟ کیا کرنا ہے اپنی شادیوں کے اندر؟ گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے کہ کیا حکم ہے، جو حکم ہماری طرف متوجہ ہو وہ کام کرنا ہے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس کام سے رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتے ہیں۔